دینا۔ میرے والد جانتے ہیں کہ مجھے گاڑیوں کا کتنا جنون رہا ہے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا تمہیں یہ گاڑی چاہیے؟ میں نے کہا جی بالکل، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اپنا حجاب اتار دو اور یہ گاڑی تمہاری۔ لیکن میں اس کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، میں ایک گاڑی کے بدلے اپنی آخرت کا سودا کیسے کر لوں؟ یہ بالکل بھی اس کے قابل نہیں۔ اپنی ظاہری خوبصورتی پر ناز کرنا بہتر ہے یا اپنی ضرورت کے باوجود کسی دوسرے کو خود پر ترجیح دینا؟ فلسطین شاید وہ سب سے زیادہ متاثر ملک تھا جہاں مجھے جانے کا موقع ملا۔ میں الخلیل گیا، وہاں کے حالات نے میری روح تک کو ہلا کر رکھ دیا۔ میں ایک بلند جگہ پر پہنچا جس سے میں دیوار کے اس پار دیکھ سکتا تھا اور پھر باہر سڑک پر چل رہا تھا تو 5 سال کے بچے جن کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے دوڑتے ہوئے میرے پاس آئے اور فوراً مجھے کھانے کی پیشکش کی۔ سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ وہ بچے جن کے پاس نہ جوتے تھے نہ ہی مالی وسائل، وہ مجھے کھانے کی پیشکش کر رہے تھے۔ یہ بات خود بہت کچھ کہہ جاتی ہے۔ شاید اگر وہ کہتے بس یقین کرو، وہ بھی یہی کہتے بس یقین کرو۔ کبھی کبھی سچائی تک پہنچنے کا راستہ تحقیق کرنے سے ہی ملتا ہے۔ تو میں ایک عیسائی تھا اور میرے ذہن میں کچھ سوالات تھے، مرنے کے بعد کیا ہوگا، زندگی کا مقصد کیا ہے، اور جواب ہمیشہ یہی ملتا بس خوش رہنا ہی سب کچھ ہے۔ پھر میں نے اسلام کا مطالعہ کیا اور جانا کہ فیملی کے ساتھ کیسا سلوک کرے اور عورت کو کیسی عزت دے، لوگوں سے کیسا برتاؤ کرے، ایک بہتر انسان کیسے بنے اور عاجزی اور شکر کیسے اپنائے۔ تب احساس ہوا کہ یہی وہ راستہ ہے جس کی مجھے تلاش تھی، اور یہی وہ مقام ہے جہاں اسلام کی خوبصورتی کھل کر سامنے آتی ہے۔ یہ آپ کو مادہ پرستی سے بالاتر ایک عظیم مقصد عطا کرتا ہے، ایک ایسا نظام جو آپ کو لوگ کیا کہیں گے کے خوف سے آزاد کر کے دن میں 5 مرتبہ اپنے رب کے حضور اپنے دل کا حال بیان کرنے کا موقع دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا ضابطہ حیات ہے جو آپ کو برانڈ، ظاہری نمود و نمائش اور سوشل میڈیا کی مصنوعی دنیا کے جال سے نکال دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا مسلمان نوجوان اس طرز زندگی کی طرف مائل ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ اس کے لیے اپنے برسوں کے بنائے ہوئے کریئر کو خیر بات کہہ دیتے ہیں، کچھ لوگ حق بات کہتے ہیں چاہے انہیں خاموش رہنے کو کہا جائے، کچھ لوگ محض اپنے ایمان پر ڈٹے رہ کر میدان میں ہی مثال بن جاتے ہیں۔ واقعی خبیب نورماگومیدوف کی مثال ہی لے لیں، جن کی عزت ہر طبقے اور شعبے کے لوگ کرتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ نے مجھے سب کچھ عطا کیا ہے۔ الحمدللہ۔ مجھے معلوم ہے کہ شاید آپ کو یہ بات اچھی نہ لگے۔ الحمدللہ۔ 35 ملین سے زیادہ فالوورز ہونے کے باوجود انہوں نے شہرت سے نہیں بلکہ اپنی عاجزی سے لوگوں کے دل جیتے۔ ہر کامیابی کے بعد انہوں نے ہاتھ اٹھائے تو تکبر میں نہیں بلکہ اپنے پروردگار کے شکر کے لیے اٹھائے۔ اور میں نے خبیب کا آخری مقابلہ دیکھا۔ اس مقابلے کے اختتام پر ایک منظر نے میری پوری توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ خدا کا شکر ہے، اللہ سب سے مقدم ہے، باقی سب کچھ بے معنی ہے۔ الحمدللہ۔ انہوں نے $100 ملین کے مقابلے کی پیشکش محض اس لیے ٹھکرا دی کیونکہ اس میں جوا اور شراب جیسی چیزیں شامل تھیں جو ان کے عقیدے کے منافی تھی۔ بھائی آپ مجھ سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ میں آپ کو واپسی کے لیے کتنی رقم دوں گا؟ لیکن بھائی میرے لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے آپ $100 ملین ہی کیوں نہ دے دیں، یہ چیزیں میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ خبیب نے اسلام میں ماؤں کے بلند مرتبے کی بھی ایک مثال قائم کی۔ اپنے والد کے انتقال کے بعد انہوں نے اپنی والد